السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیارے سسٹرز، ہم لوگ سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ 151 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 148 تک تفسیر کا لیسن پڑھ چکے تھے۔ آج نیکسٹ ایک آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور آیہ مبارکہ 149 سے تفسیر کا لیسن سٹارٹ کریں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين۔ ٹرانسلیشن: وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور البتہ تحقیق سچ کر دکھایا تم سے اللہ نے وعدہ اپنا، اِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، جب تم ان کو کاٹ رہے تھے اس کے حکم سے، حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی یا ہمت ہار دی یا پھسل گئے تم، وتنازعتم، اور جھگڑا کیا تم نے، فی الامر، معاملات میں، وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی، من بعد ما اراکم، بعد اس کے جو دکھایا تم کو، ما تحبون، جس کو تم پسند کرتے تھے، منکم من یرید الدنیا، بعض تم میں سے جو چاہتے تھے دنیا، ومنکم من یرید الآخرہ، اور بعض تم میں سے وہ تھے جو چاہتے تھے آخرت، ثم صرفکم عنہم، پھر پھیر دیا تم کو ان سے، لیبتلیکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، اور البتہ تحقیق معاف کر دیا تم کو، واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑے فضل والا ہے مومنوں پر۔ تفسیر آیہ مبارکہ 149 سے، اور کل والے لیسن کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، اگر تم نے اطاعت کر لی ان لوگوں کی جو کافر ہیں تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے، تو تم پلٹ جاؤ گے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو کر۔ جیسا کہ ہمارا موضوع غزوہ احد کا ہی چل رہا ہے، کل کے لیسن میں اللہ رب العزت نے کچھ جھلکیاں پہلے انبیاء کی دکھائیں کہ اگر تم ہمت ہار رہے ہو، دل چھوٹا کر کے بیٹھ گئے ہو، تو پہلے انبیاء کو بھی دیکھ لو، ان کے ساتھ بھی بہت ہی اللہ والے تھے جنہوں نے انبیاء کے ساتھ مل کر جنگ کی، ان کے ساتھ جو مشن تھا اس کو نبھایا، جو ذمہ داری تھی وہ پوری کی، لیکن جو کچھ ان کو اللہ کی راہ میں پہنچتا رہا اس پر انہوں نے بالکل بھی کمزوری نہ دکھائی اور نہ بالکل وہ دبے نہ گڑ گڑائے۔ یہ جو ایک ہی آیہ مبارکہ میں 3 طرح کے ورڈ ہیں، اگرچہ یہ قریب قریب ہیں، یعنی کہ ہم معنی ہیں، لیکن یہ حالات اور وقت کے تحت کچھ تھوڑا سا مختلف بھی معنی رکھتے ہیں، یعنی کہ یہ تینوں ہی ورڈ بہت ہی میننگ فل ہیں، یعنی کہ اپنے اندر وسعت رکھتے ہیں۔ وہن کہا جاتا ہے دل سے انسان ہمت ہار کے بیٹھ جائے۔ ضعف جو ہے یہ ان کے ذوف سے ہے، ضاد عین فا اس کا روٹ ورڈ ہے، عام کمزوری دکھانا، اور استقانہ جو ہے یہ کمزوری دکھانے سے ہے، یعنی کہ کسی کے سامنے دب جانا، عاجز آ جانا۔ تو یہ تینوں چیزیں ان کے اندر نہیں تھیں،
یعنی کہ وہ دشمن کے سامنے دبتے نہیں تھے، سینہ تان کر ان کے سامنے مقابلہ کرتے، ڈٹ جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی صبر کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ صبر کے ساتھ ہی انسان کے اندر آتی ہیں۔ ان کے اندر بہت صبر اور حوصلے کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ یہ چیزیں صبر اور حوصلے کے بعد آتی ہیں۔ جس طرح کہ ہم لوگ بھی قرآن مجید جب پڑھتے ہیں، پہلی قوموں کے واقعات پڑھتے ہیں، تو کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ہم عبرت حاصل کرتے ہیں اور کچھ واقعات سے ہم سبق حاصل کرتے ہیں۔ جو صحابہ کرام کے واقعات ہوتے ہیں ان سے انسان سبق حاصل کرتا ہے کہ جو کچھ ان کے اندر تھی، ایمانی طاقتیں تھیں، جو کچھ ان کے ایمان کے لیول تھے، تو وہ ہم بھی اپنے اندر اپنائیں۔ تو اسی طرح صحابہ کرام کو بھی پہلے انبیاء کے واقعات سنا کر ان سے تسلی دی گئی اور ایک طرح سے ڈانٹ بھی پلائی گئی کہ وہ تو ایسا نہیں کرتے تھے، تم لوگ اس طرح ہمت ہار کے کیوں بیٹھ گئے ہو۔ جو اس وقت کے انبیاء کے حواری ہوا کرتے تھے، ان کے ساتھی ہوا کرتے تھے، وہ تو بھرپور اپنے انبیاء کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ یہ آیت مبارکہ اتنی میننگ فل ہے کہ جتنی بھی تفسیر کی جائے تو شاید کم ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے ہم ان پر عبور حاصل نہیں کر سکتے۔ یہی آیت مبارکہ اگر انسان اپنی زندگیوں میں بھی لائے، ان کی روشنی میں اپنی ہم زندگیوں کا جائزہ لیں، تو ہمارا بھی کچھ یوں ہی حال ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو ہم بہت بڑا ایشو بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور بہت سارے بامقصد کاموں سے رک جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں اس سے سبق کیا حاصل ہوتا ہے کہ جس مشن پہ ہم گامزن ہوں اس کو چلتے جائیں، اس کو کرتے جائیں، چاہے حالات کیسے بھی ہو جائیں، اپنے مشن سے ہٹنا نہیں، پھسلنا نہیں ہے، کیونکہ اونچ نیچ تو ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ نشیب و فراز کا آنا انسان کی زندگی میں اٹل ہے۔ اگر انسان پہ کوئی مشکل نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، تو انسان بھی دنیا کو ہی جنت بنا بیٹھے۔ تو یہی تو فرق ہے، اور اسی سے ہی دنیا میں خوبصورتی ہے کہ جو پریشانیاں ہیں وہ انسان کو نکھارتی ہیں، اور ویسے بھی انسان ان سے بہت کچھ حاصل کرتا ہے۔ انسان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ نکھر کر، وہ ابھر کر باہر آتی ہیں۔ انسان جو اچھے حالات میں رہتا ہے تو شاید ایک سہولت کی زندگی میں رہتے رہتے وہ اتنا کچھ نہیں سیکھتا، جبکہ جو اس طرح کے حالات انسان کو سکھا دیتے ہیں۔ تو غزوہ احد میں بھی جو پریشانی آئی، جن حالات کا سامنا کرنا پڑا صحابہ کرام کو، اس سے بھی اللہ رب العزت کا مقصد جو تھی، منشا تھی، وہ صحابہ کرام کو نکھارنا تھا، ان کو پالش کرنا تھا، کیونکہ نیکسٹ بہت بڑے بڑے وہ کارنامے کرنے والے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العزت ساتھ ساتھ خوشخبریاں بھی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی پھر صبر کرنے والوں کو اپنا دوست بناتے ہیں، ایسے ہی احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بناتے ہیں۔ پھر نیکسٹ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اگرچہ آیا مبارکہ یہ اوور آل ہے، ہر ایک کے لیے یہ سبق آموز ہے، لیکن اس کا بھی کچھ پس منظر تھا۔ جیسا کہ جب احد کی اس وقت شکست دیکھی کفار کو، منافقین کو بہت موقع ملا، اور مسلمانوں کے دلوں میں وہ شکوک و شبہات پیدا کرنے کی انہوں نے کوشش کی، کیونکہ آپ بارہا پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ منافقین یہود کوئی وار خالی نہیں جانے دیتے تھے۔ جہاں کچھ کمزور مسلمانوں کو دیکھتے، کمزوری ان کے اندر پاتے، فوراً سے حملہ کرتے، فوراً سے وار کرتے، فوراً سے دخنہ اندازی کر کے مسلمانوں کو اسلام سے بدظن کرنا چاہتے۔ تو اس وقت بھی انہوں نے یہی کچھ کیا، یہی کچھ کرنا چاہا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً سے آگاہ کر دیا کہ مسلمانوں کو بتا دو کہ یہ جو لوگ ہیں، جو تمہارے ابدی دشمن ہیں، یہ اس وقت پھر تمہاری کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اس وقت یہ کیا کہنے لگے کہ اگر یہ سچے نبی ہوتے تو یہ اس طرح کیوں ہوتا، تم اس طرح کمزور کیوں پڑتے، یا تمہیں اتنا بڑا نقصان کیوں ہوتا، کیونکہ جو فتح ہے، جو مال غنیمت سامنے نظر آ رہا تھا، ان کی آنکھوں میں جو چمک تھی مال کی وہ نظر آ رہی تھی، فتح ہوتی نظر آ رہی تھی، لیکن ایک دم فتح جو ہے شکست میں بدل گئی۔ تو یہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک طرح سے ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ، تم مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ساتھ ہی بتا رہے ہیں کہ اگر تم نے ان کی بات مان لی تو پھر اپنے ارادوں میں پورا اتریں گے۔ ان کی پوری کوشش ہے کہ تمہیں پھر سے کفر کی طرف لٹا دیں، جس طرح تم اسلام لانے سے پہلے تھے ویسے ہی ان کو تمہیں اس طرف پلٹا دیں۔ تو ایسا اگر تم نے کر لیا تو تم بہت بڑے نقصان سے دوچار ہوگے، اور مسلمان کے لیے، مومن کے لیے سب سے بڑا نقصان یہی ہوتا ہے
کہ وہ اپنے اسلام سے ہاتھ بیٹھے۔ دنیا کا نقصان جو ہے اور آخرت کا جو سب سے بڑا نقصان کہ جنت سے محرومی اور دوزخ کے یعنی کہ عذاب سے دوچار ہو جانا۔ اللہ رب العزت ساتھ ہی تسلی بھی دے رہے ہیں کہ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ ہی تمہارا دوست ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہت ہی بہترین مددگار ہے۔ کہ تم اگر اپنے قدموں پہ مضبوط رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے، اس کے بڑھ کر کوئی تمہارا خیرخواہ نہیں ہو سکتا، اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کسی کی مدد نہیں ہو سکتی، چاہے کوئی جتنا مرضی بڑا دعویٰ کرے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی تو اسی وقت انسان کو مدد حاصل ہوگی۔ مومنین کو ہمیشہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، جس طرح اللہ رب العزت ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم کسی کام کا ارادہ کر لو، عزم کر لو، تو پھر اللہ پہ بھروسہ رکھو، کیونکہ جب انسان اللہ کے لیے سچا ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے، تو کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اب جس طرح دیکھیں ابراہا نے جب اتنی بڑی لاؤ لشکر کے ساتھ آیا اور بیت اللہ پہ حملہ کرنا چاہا، لیکن جب اللہ کی مدد آئی تو اللہ رب العزت نے قصہ ابابیل جو بہت چھوٹے چھوٹے پرندے تھے ان کے ذریعے اللہ رب العزت نے مدد کی اور اپنے گھر کو بچا لیا۔ یہ مدد جو ہوتی ہے یہ اس طرح کے جو ذرائع ہوتے ہیں یہ ہم انسانوں کے لیے ہیں، ورنہ تو اللہ رب العزت اپنے کلمہ کن سے بھی سب کچھ کرنے پہ قادر ہیں۔ پھر مزید اللہ رب العزت فرماتے ہیں سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم کافر لوگوں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے، تمہارا دبدبا بٹھا دیں گے، رعب اور ہیبت ڈال دیں گے، اس وجہ سے کہ جو کچھ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، جس کی اللہ نے کچھ بھی دلیل نازل نہیں کی، ان کے پاس اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ سب سے بری جگہ ہے، یعنی کہ ظالموں کے لیے سب سے وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ ایمان کی اپنی ہی طاقت ہے، اس کے برعکس اگر کوئی انسان شرک کرتا ہے تو وہ اس کا جو ہے وہ عقیدہ بھی بودھا ہے اور اس کی جو طاقت ہے وہ بھی بالکل بیکار ہے۔ اور اس طرح کی آیت مبارکہ اللہ رب العزت بار بار نازل کر کے گویا کہ مسلمانوں کو دوبارہ سے جہاد کے لیے تیار کر رہے ہیں، جہاد کی ترغیب دلا رہے ہیں اور ایک طرح سے تسلی دے رہے ہیں کہ کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب اور دبدبا ڈال دیا ہے، اب تم ان سے بالکل بھی نہ ڈرو۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان کے ساتھ شرط ہے کہ اگر ایمان میں تم مضبوط ہوگے، تمہارا ایمان مضبوط ہوگا، غالب ہوگا، تو پھر اللہ رب العزت تمہیں ہی فتح عطا کریں گے، اور تمہارا جو دشمن ہے وہ بزدل ہو جائے گا، وہ بالکل ناکارہ ہو کر پلٹ جائیں گے۔ آج کے لیے لیسن اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ نیکسٹ لیسن بہت کم دیا جائے، اور رمضان مبارک میں بھی انشاءاللہ ہم لوگوں نے چھٹی نہیں کرنی لیسن، لیکن بہت تھوڑا ہوا کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ نیکسٹ لیسن بھی اسی آیت مبارکہ سے کنٹینیو کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جو رمضان مبارک کے حوالے سے پلاننگ تھی وہ جاری رکھیں، اور ہر کوئی اپنے اپنے گھر کے حساب سے مناسبت سے اپنے گھروں کی تیاری اور جو کام ہیں وہ نمٹا لیں، کیونکہ ہمارے پاس بہت کم ڈیز رہ گئے ہیں، اور رمضان مبارک کو ویلکم کرنے کے لیے بھرپور تیاری کر لیں۔ اور آج کا آپ کو ہوم ورک جو دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ اپنی جو جائے نماز ہیں ان کو اچھے سے واش کر لیں، ان پہ خوشبو لگا لیں، تاکہ جو عبادت کا ہے وہ بھرپور آپ لطف اٹھا سکیں، اور ایک جو رمضان مبارک کی خوشبو آپ بھی محسوس کر رہے ہوں گے اس کو مزید 4 چاند لگ جائیں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ جیسا کہ یہ غزوہ احد میں بار بار بخشش کے بارے میں بات ہوئی، تو اس کی روشنی میں کثرت سے استغفار کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔